ناظرین، انڈیا میں 3 متنازع قوانین کسانوں کے لیے بڑی تبدیلی لے کر آئے ہیں اور ان پر شروع ہونے والا احتجاج پارلیمنٹ سے ہوتا ہوا اب ملک کے مختلف شہروں اور دیہات کی سڑکوں پر آ گیا ہے۔ ملک کی پارلیمان کے ایوان بالا یعنی راجیہ سبھا میں حزب اختلاف کی جماعتوں کی طرف سے شدید احتجاج کے باوجود حکومت نے قوانین کے مسودوں کو منظور کروا لیا ہے۔ یہ قوانین صدر سے توثیق کے بعد ملک میں لاگو ہو جائیں گے۔ پارلیمان سے منظوری کے بعد صدر کی توثیق صرف ایک رسمی سی چیز رہ جاتی ہے۔ حزب اختلاف کی جماعتیں یہ الزام عائد کر رہی ہیں کہ حکومتی جماعت نے پارلیمانی قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ان قوانین کو منظور کروایا ہے۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ پارلیمان میں پیش کیے جانے سے قبل ان مسودہ قوانین کو متعلقہ کمیٹیوں میں بحث کے لیے بھیجنے کے جائز مطالبے کو بھی حکومتی بینچوں نے نظر انداز کر دیا۔ اگرچہ ان قوانین پر ملک میں مختلف رائے پائی جاتی ہے، ملک کے وزیر اعظم نریندر مودی کا دعویٰ ہے کہ ان قوانین سے جو اصلاحات کی جا رہی ہیں وہ زراعت کے شعبے کے لیے ایک اہم موڑ ثابت ہوں گی۔ دوسری طرف ملک کے حزب اختلاف نے ان قوانین کو کسان مخالف قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ کسانوں کے لیے موت کا پروانہ ثابت ہوں گی۔ ملک میں کسانوں کی تنظیمیں بھی ان پر احتجاج کر رہی ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ یہ غیر منصفانہ ہے اور ان سے کسانوں کا استحصال ہوگا۔ دلی چلو کے نعرے کے ساتھ پنجاب اور ہریانہ سے کسانوں کی ایک بڑی تعداد سڑک پر ڈیرا ڈالے ہوئے ہے اور اپنے مطالبات کی منظوری تک واپسی سے انکاری ہیں۔ مظاہرین کے اس اجتماع سے خطاب اور ان کی حوصلہ افزائی کے لیے فلمی صنعت کے نمایاں اداکار اور سنگر سمیت دیگر صوبوں کے کسان بھی اب اس تحریک میں شامل ہو رہے ہیں۔ کسانوں کے اس احتجاج کو دیگر ممالک میں موجود سکھ برادری کی سپورٹ بھی حاصل ہے اور کینیڈا، برطانیہ جیسے ممالک میں ان کی حمایت میں باقاعدہ مظاہرے بھی کیے گئے ہیں۔ قانونی اصلاحات کے حامی معاشی ماہرین نے جزوی طور پر ان کا خیر مقدم کیا ہے، لیکن ان کا کہنا ہے کہ اس کام کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے کا یہ طریقہ کار درست نہیں ہے اور اس سے متوقع نتائج حاصل نہیں کیے جا سکیں گے۔ مجموعی طور پر یہ اصلاحات زرعی اجناس کی فروخت، ان کی قیمت کا تعین اور ان کے ذخیرہ کرنے سے متعلق طریقہ کار کو تبدیل کرنے کے بارے میں ہیں، جو ملک میں طویل عرصے سے رائج ہے اور جس کا مقصد کسانوں کو آزاد منڈیوں سے تحفظ فراہم کرنا تھا۔ نئے قوانین کے تحت نجی خریداروں کو یہ اجازت حاصل ہوگی کہ وہ مستقبل میں فروخت کرنے کے لیے براہ راست کسانوں سے ان کی پیداوار خرید کر ذخیرہ کر لیں۔ پرانے طریقہ کار میں صرف حکومت کے متعین کردہ ایجنٹ ہی کسانوں سے ان کی پیداوار خرید سکتے تھے اور کسی کو یہ اجازت حاصل نہیں تھی۔ اس کے علاوہ ان قوانین میں کانٹریکٹ فارمنگ کے قوانین بھی وضع کیے گئے ہیں، جن کی وجہ سے کسانوں کو وہی اجناس اگانا ہوں گی جو کسی ایک مخصوص خریدار کی مانگ کو پورا کریں گی۔ سب سے بڑی تبدیلی یہ آئے گی کہ کسانوں کو اجازت ہوگی کہ وہ اپنی پیداوار کو منڈی کی قیمت پر نجی خریداروں کو بیچ سکیں گے۔ ان میں زرعی اجناس فروخت کرنے والی بڑی کمپنیاں، سپر مارکیٹیں اور آن لائن پرچون فروش شامل ہیں۔ اس وقت انڈیا میں کسانوں کی اکثریت اپنی پیداوار حکومت کی زیر نگرانی چلنے والی منڈیوں میں ایک طے شدہ قیمت پر فروخت کرتے ہیں۔ یہ منڈیاں کسانوں، بڑے زمینداروں، آڑھتوں اور تاجروں کی کمیٹیاں چلاتی ہیں جو کسانوں اور عام شہریوں کے درمیان زرعی اجناس کی ترسیل، ان کو ذخیرہ کرنے اور کسانوں کو فصلوں کے لیے پیسہ فراہم کرنے کا کام بھی کرتے ہیں۔ یہ ایک پیچیدہ عمل ہے جس کے کچھ قواعد اور اصول ہیں اور جس میں ذاتی اور کاروباری تعلقات کا بھی بہت عمل دخل ہے۔ نئی اصلاحات کہنے کی حد تک تو کسانوں کو یہ سہولت فراہم کرتی ہیں کہ وہ روایتی منڈیوں سے ہٹ کر بھی اپنی پیداوار فروخت کر سکتے ہیں۔ مجموعی طور پر یہ اصلاحات زرعی اجناس کی فروخت، ان کی قیمت کا تعین اور ان کے ذخیرہ کرنے سے متعلق طریقہ کار کو تبدیل کرنے کے بارے میں ہیں، جو ملک میں طویل عرصے سے رائج ہے اور جس کا مقصد کسانوں کو آزاد منڈیوں سے تحفظ فراہم کرنا تھا۔ نئی اصلاحات کہنے کی حد تک تو کسانوں کو یہ سہولت فراہم کرتی ہیں کہ وہ روایتی منڈیوں سے ہٹ کر بھی اپنی پیداوار فروخت کر سکتے ہیں۔ کم پیداوار، بٹی ہوئی زمینوں، ذخیرے کے لیے مناسب گوداموں کا نہ ہونا اور کسانوں کا قرضوں میں مقروض ہونا، یہ وہ مسائل ہیں جن سے ایک عرصے سے ملک کا زرعی شعبہ متاثر ہو رہا ہے۔ انڈیا کا زرعی شعبہ، جس سے ملک کے نصف آبادی کا روزگار وابستہ ہے، ایک عرصے سے اصلاحات کے انتظار میں ہے، لیکن حکومت کے متنازع قوانین سے کسانوں کے مسائل حل ہونے والے نہیں ہیں۔ ان کا مقصد بڑے کاروباریوں کے لیے ملک کے زرعی شعبے میں گنجائش پیدا کرنا ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ تازہ اصلاحات سے کسانوں کی آمدن میں اضافہ ہوگا، سرمایہ کاری بڑھے گی، ٹیکنالوجی کے استعمال کی حوصلہ افزائی ہوگی اور پیداوار میں بھی خاطر خواہ اضافہ ہوگا۔
ان اصلاحات سے کسان اور صارفین کے درمیان آڑت سے چھٹکارا حاصل ہو جائے گا، لیکن ان اصلاحات کی وجہ سے ریاستی حکومتوں کے محصولات زر میں بھی کمی واقع ہوگی۔ زرعی شعبے کے ماہرین کا کہنا ہے کہ دنیا بھر کے تجربے سے سامنے آیا ہے کہ جہاں بھی زرعی شعبے میں بڑی کارپوریشنز کا عمل دخل بڑھایا گیا ہے، اس کے منفی اثرات ہی ہوئے ہیں اور زرعی پیداوار سے آمدنی میں کمی واقع ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسانوں کو بے رحم نجی کاروباری حضرات پر چھوڑ دینا ایسا ہی ہے جیسے آپ کسی بکری کو بھیڑیوں کے آگے ڈال دیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ انڈیا میں زرعی شعبے سے اس قدر بڑی تعداد میں لوگوں کا روزگار وابستہ ہے تو یہاں کسانوں کو مارکیٹ کے رحم و کرم پر چھوڑ دینا مناسب نہیں ہوگا۔ اگر آپ مختلف سائنسی، تاریخی اور علمی موضوعات پر سوچتے ہیں اور مزید جاننے کا تجسس رکھتے ہیں تو سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل اور بیل آئیکن دبائیے تاکہ ان موضوعات پر تیار کی گئی ہماری ویڈیوز آپ کو فوری مل سکیں۔